إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اسم ضمیر کا چیپٹر تو یاد ہی ہوگا, بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. بورڈ صاف کر لیتے ہیں. چلیں, ضمیر ہم نے آپ کو لکھوائی تھی ضمیر مرفوع منفصل, ضمیر منصوب اور مجرور متصل. ہم ضمیر کو لائیں گے مبتدا کے طور پر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضمیر مرفوع منفصل کو ہم مبتدا کے طور پر یعنی جملے میں استعمال کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا جملے میں اس کو ہم کہاں پر پٹ کریں گے؟ مبتدا میں. جب ہم مبتدا میں پٹ کریں گے تو کون سا ٹیبل یوز ہوگا؟ ضمیر مرفوع منفصل والا, جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. سب ٹیبل بنایا تھا, اس کو یوز نہیں کیا تھا. یوز ہم نے دوسرا والا کیا تھا. کس کس میں؟ مرکب اضافی میں اور مرکب جاری میں. ٹھیک ہے, یاد آیا آپ کو؟ تب وہ جو پہلا ٹیبل بنایا تھا نا, وہ نکالیے اور اس کو پڑھیے. اس میں آپ بھی آ گئی, انا آ گیا نا. ٹھیک ہے, چل پھر سے آپ کس کو لائیں؟ مسلم کو ہی لے آئیں. ہاں, زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ضمیر کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مرجع چاہیے نا. ٹھیک ہے, اب میں ضمیر لانے سے پہلے صرف آپ کو بتا رہی ہوں زید ایک لڑکا ہے, وہ نیک ہے. اب وہ نیک وہ اسم اشارہ کے لیے ہو رہا ہے یا ضمیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کر کے بھی نہیں بتا رہی ہوں. اسم اشارہ میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ یہ ہے, وہ اس طرح ہے. لیکن ضمیر میں کیا ہوتا ہے؟ بات کرتے کرتے ہم اسم کی طرف, جس اسم کی بات کی ہوتی ہے اس کی طرف بات کو لوٹاتے ہیں, تو اس کا نام بار بار نہیں لیا جاتا. اس کی جگہ پہ جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہے. یہ اردو کی کمزوری ہے کہ اسم اشارہ کے لیے بھی وہ اور ضمیر کے لیے بھی وہ, تو بظاہر وہ لکھا ہوا آتا ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے. اسی لیے میں نے اسٹارٹ میں کیا کہا کہ ہم ضمیر کا مرجع لاتے ہیں جو کہ ہمارے گرامر کا ہیرو ہے, زید ہے. زید ایک ولد صالح ہے, ایک نیک لڑکا ہے اور وہ سچا ہے. اب یہ وہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, کسی کی بھی بات نہیں کی جا رہی ہے, یعنی کوئی مرجع نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک کوئی نظر آیا اس کے بارے میں اشارہ کر کے کہہ دیا یہ, وہ کیا ہوگا؟ وہ ہاذا. سوری, یہ ہوگا تو ہاذا اور وہ ہوگا تو ذاک. ٹھیک ہے, سمجھ آیا ہم کیا یوز کر رہے ہیں؟ وہ لڑکا ہے, وہ نیک ہے, وہ سچا ہے. ٹھیک ہے, وہ خوبصورت بھی ہے. چلو ہے ہماری گرامر کا ہیرو ہے تو خوبصورت تو ہوگا ہی. ٹھیک ہے, وہ خوبصورت ہے. آپ بتائیں کہ یہ اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے یا ضمیر؟ ضمیر. ٹھیک ہے, کلیئر ہو رہا ہے. تو یہ اسٹیٹس کس کا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ زید. پوری ٹیبل میں زید کہاں پر پٹ ہوگا؟ اسٹارٹ میں. اسٹارٹ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ مبتدا تو آیا ہے, ہوا آیا ہے. ہوا کیا بنانا ہے؟ لڑکا بنانا ہے, نیک بنانا ہے, سچا بنانا ہے, خوبصورت بنانا. چلے خوبصورت. ہوا جمیل. ٹھیک ہے, وہ خوبصورت ہے. اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی رہتا ہے, اتفاق سے وہ بھی خوبصورت ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ہما جمیلانی. اس کا پورے ہی فیملی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے جتنے آبا و اجداد مذکر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ خوبصورت ہے. ہم جمیل. اتنی خوبصورتوں کی دکان کھل گئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اس کے گھر میں جو رہتی ہے اس کی والدہ وہ بھی خوبصورت ہے. پھر کیا ہو جائے گی؟ ہیا. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن. ہیا
ایک بچے کو لفظ بولنا مشکل لگتا ہے یا جملہ؟ لفظ بولنا مشکل لگتا ہے. 3 سال انتظار کرتے ہیں اس کے منہ سے لفظ سننے کے لیے, کرتے ہیں نا. پھر وہ جملہ کتنے عرصے میں بولنا سیکھ جاتا ہے؟ سال کے اندر اندر پورا بولنے لگ جاتا ہے فٹ فٹ. تو جب ایک ایک سیکھ رہے تھے نا مفرد, تو آپ کو کتنا ٹائم لگا, کتنا پریشان ہوئے, اور اب دیکھیں فٹافٹ جملے بنا رہے ہیں. فر 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 عربی آ گئی آپ لوگوں کو, ہے نا. الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. جی, ہیا جمیلتن ہما جمیلتانی. جمیلتانی اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دونوں خوبصورت ہے, وہ دونوں خوبصورت ہے. لیکن عربی میں کیسے پتا چل رہا ہے؟ تانی. ٹھیک ہے, ہننا کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے, وہ سب خوبصورت ہے. چلیں, ہم نے اپنے غائب بھائی بہنوں کی باتیں کر لی, اب حاضرین کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا ہو گیا ہمارا غائب کا کور. ٹھیک ہے, پھر انتا. انتا صابرون. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے؟ انتما صابرانی. انتم. شاباش, اب آوازیں نکلی نا. جی, انتا, انتما, انتم. چلے, آنٹی آ گئی. انتی صابرہ, انٹی صابرہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, انٹی صابرہ تم. پھر آ گیا انتما سیم, لیکن صابرہ تانی, یہاں سے جا کر الگ ہو جاتا ہے. پھر انتنا. چلیں, یہ ہو گئے حاضر. سب سے آخر میں کون رہ گیا؟ متکلم. چلیں, کیا بنائیں گے مجھے؟ استاد کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ معلم. ٹھیک ہے, تو انا میں, معلم اگر مذکر ہے تو. انا کی کنفیوژن کیسے ختم ہوگی کہ میں کون ہے, مذکر ہے اور مؤنث, اس سے پتہ چل جائے. اگر مؤنث ہے تو کیا ہوگی؟ اصلاً ہر شخص کیا ہے؟ طالب علم ہے, اور اصلی معلم کون ہے؟ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, تو میں مذکر ہے تو طالب, مؤنث ہے تو طالبۃ. نحن, ہم سب کیا ہیں؟ اگر تو 2 ہیں بولنے والے تو, کیونکہ تسنیہ کے لیے ہم نے یہ لیا تھا نا. ٹھیک ہے, وہ تو سیم تھا تو ہم نے ایک بار لکھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تسنیہ کے لیے کور کرتے ہیں. جب تک آپ کو سوچنے کا ٹائم مل جائے گا اور مجھے لکھنے کا. سوچیں, چلیں. طالبان, خطرناک لوگ. انا طالبن اور طالبتن. نحن طالبانی اگر مذکر ہیں تو, اور طالبہ, اور ہم سب ہیں تو طالبونا. کس نے بولا؟ طلاب. ٹھیک ہے. اچھا, عربی لوگ اصل چیز طلب کرنا علم کو ہی سمجھتے ہیں. ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ طالب علم. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ طالب مال بھی ہیں, طالب جاہ بھی ہیں. لیکن عربی میں ایکچولی, اور جو اللہ کی زبان میں پسند کی جاتی ہے جس چیز کی طلب, وہ کیا ہے؟ علم ہو. اس لیے صرف طالبون پر اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب میں کہوں
میں کھڑی ہوں. آپ کہیں گے جی آپ کھڑی ہیں. جی بتائیے کیا لکھیں گے؟ قائمٌ اگر مذکر ہے تو، اور مؤنث ہے تو قائمۃ. ایک اور ورڈ بھی آتا ہے واقف. وہ میں نے اس لیے پہلے نہیں کہا، کہیں گے پھر کس سے واقف ہیں آپ؟ واقف یا واقفۃ. نحن تسنیہ ہے تو قائمانی قائمون. اس کی جمع مکسر نہیں بنے گی، سالم نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. پھر قائمتن نحن تسنیہ ہو تو قائمتانی، اور جمع ہے تو قائماتن. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ سب واضح ہے؟ ہم نے کیا کیا کور کر لیا؟ اسم علم، ضمیر، اشارہ، یہ ہم نہیں کور کریں گے. یہ ہم نہیں کور کریں گے، یہ تو آتا ہی نہیں ہے. یہ فعل کے ساتھ آئے گا جب کور ہو جائے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اکیلا یوز ہوتا ہے؟ جی یہ اکیلا یوز ہوتا ہے. مضاف الیہ اس کے ساتھ کیا چاہیے ہوگا؟ یہ مضاف الی المعرفہ ہے. پھر پورا کمپاؤنڈ چاہیے ہوگا مرکب اضافی کا، تو کمپاؤنڈس کے ساتھ بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم صرف ایک ایک لے رہے تھے، مبتدا سنگل، مفرد اور خبر مفرد. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہمارا وہاں کور ہو جائے. فی الحال ہم کتابوں کی طرف پڑھتے ہیں تاکہ ہم آپ کی کتاب میں جتنا لکھا ہوا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور آگے بڑھیں. پیج نمبر ہے آپ کی کتاب کا 44. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کتابیں مختلف ہوں. سبق ہے مرکب تام، سینٹینس. اس میں سے کچھ حصہ میں پڑھوں گی، کچھ حصہ اسکپ کروں گی. جو حصہ اسکپ کروں گی وہ انشاءاللہ جب بعد میں بورڈ پر آپ کو کروا دوں گی، پریکٹس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم کتاب سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سبق نمبر 11 مرکب تام، جملہ یا سینٹینس. کم از کم 2 ایسے کلمات کا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو اور تام کا معنی مکمل ہے. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے. اردو میں جملے کا ترجمہ ہے، ہیں یا ہوں سے کیا جاتا ہے. جملے کی اقسام: جملہ اسمیہ، جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جملہ فعلیہ، جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ کہلاتا ہے. پھر جملہ اسمیہ کے بارے میں انہوں نے وضاحت دی ہے. جملہ اسمیہ کے اجزاء مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں. مبتدا ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو اس کو مبتدا کہیں گے. خبر ایسا اسم جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر فراہم کر رہا ہو وہ اس کو مبتدا کی خبر کہیں گے. یہاں تک واضح ہے؟ مبتدا اور خبر کے قواعد: وسعت میں مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں. برعکس کا کیا مطلب ہے؟ اپوزٹ ہوتے ہیں. مبتدا ہمیشہ معرفہ جبکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. آپ کی کتاب میں اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ جبکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اس کے جو وضاحت کے 2 پوائنٹس ہیں نا اس کو چھوڑ دیں. قواعد کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پر آ جائیں. خبر جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. مل گیا یہ اسٹیٹمنٹ؟ بیچ والا میں نے اسکپ کروایا، اس کو پھر آپ کو بعد میں کرواؤں گی. خبر جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مبتدا خبر سے جنس اور عدد میں مطابقت رکھتا ہے. نہیں، خبر فالو کرتی ہے کس کو؟ مبتدا کو. کس کس چیز میں؟ جنس اور عدد میں. مثلا ریب ذهب، زید گیا. الرجلان ذهبا، 2 مرد گئے. الرجال ذهبوا، سب مرد گئے. البنت ذهبت، لڑکی گئی. البنتان ذهبتا، 2 لڑکیاں گئیں. البنات ذهبنا، وہ سب لڑکیاں گئیں. اب یہاں پر جانے کے صرف کام کا ذکر نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں کام ہو چکا. انہوں نے یہاں پر مثال میں دوسرا جز کیا لائے ہیں؟ فعل. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ
جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، خواہ اس میں 100 فعل بھی آتے ہوں، افعال آتے ہوں۔ تو انہوں نے فعل کے ساتھ اگزامپل دی۔ فی الحال میں فعل کیوں نہیں لائی تھی؟ کیونکہ دیکھیں فعل میں بھی مطابقت لا رہے ہیں، زید کے ساتھ ذہب لا رہے ہیں، الرجلان کے ساتھ ذہبا لا رہے ہیں، الرجال کے ساتھ ذہبو لا رہے ہیں۔ یہ کوارڈینیشن آپ کو کب آئے گی؟ جب آپ نے فعل پڑھا ہوگا۔ فعل ہم نے آپ کو نہیں پڑھایا، اس لیے ہم نے آپ کو کنسٹرکشن صرف اسم اور اسم کی بتائی، ورنہ خبر فعل بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک کام کیا تھا کہ مسلمان سچا ہے، یہ مسلمان سچا ہے، یہ مسلمان نیک ہے۔ اب وہ مسلمان کرتا کیا ہے؟ یہ سارے اس کے کام ہے نا، اس کے بارے میں جب خبر کام کے متعلق دی جائے گی تو وہ فعل ہوگا۔ اس کی استثناء اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہو۔ دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی کیا لکھا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا ایڈوانس میں اگر آپ پڑھتے ہیں، ایڈوانس اسٹڈیز گرامر میں جائیں گے تو آپ اگر جمع مکسر، صرف مکسر کا ورڈ ہٹا دیں تو کیا بن جائے گی؟ جمع غیر۔ مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہو تو خبر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ پوائنٹ بھی اگر آپ لکھتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا تو آپ کے لیے یہاں پر ہمیشہ یاد کر رہے گا۔ مثلاً الاقلام جدیدۃ، ہمارے سارے قلم پرانے ہو گئے تھے تو ہمارے پاس سارے نئے آ گئے ہیں، تو سب قلم نئے ہیں، تو مبارک ہو آپ کو، آپ کے پرانے قلم اب وہ سوکھ گئے ہوں گے لکھ لکھ کر، تو نئے قلم آ گئے ہیں تاکہ آپ مزید جملہ بنا سکیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اعراب میں مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مثلاً الاولاد صالحون، سب لڑکے نیک ہیں۔ اب آپ کی کتاب میں انداز تھوڑا سا مختلف ہے جملہ اسمیہ بنانے کا، ہم جو پیٹرن لے کر چلے ہیں اس سے تو دیکھ لیتے ہیں آپ کی کتاب میں کیا پیٹرن ہے۔ جملہ اسمیہ بنانے کے قواعد: مرکب توصیفی اور مرکب اشاری سے جملہ اسمیہ بنانا۔ میں نے آپ کو جب مرکب ناقص پڑھائے تھے تو کہا تھا کہ ہم ان مرکبات سے جملے بنائیں گے۔ فی الحال میں نے آپ کو مفرد سے اس لیے بنایا ہے کیونکہ مفرد سے آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ مرکبات جو آپ نے سیکھے ہوئے ہیں اس کو بھی صحیح سے کنسٹرکشن میں سوٹیبل جگہ پر اس کی پلیسمنٹ کر کے کس کو مبتدا بنانا ہے کس کو خبر بنانا ہے آپ انشاءاللہ بنا لیں گے۔ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری سے جملہ اسمیہ کیسے بنائیں گے؟ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کے پہلے حصے کو معرفہ اور دوسرے حصے کو نکرہ بنانے سے جملہ بن جاتا ہے۔ اتنا سا کام کریں گے، سمجھ آیا؟ دیکھیں مرکب اشاری اور توصیفی کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں چاروں چیزوں میں لاکڈ ہوتے ہیں، مطلب چاروں چیزیں برابر ہیں۔ کوئی بھی ایک چیز، کون کون سی؟ اسم کی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کنٹروڈکٹ کرتی ہے تو وہ مرکب نہ تو توصیفی ہے نہ اشاری۔ ان میں سے ایک چیز اگر آپ نے نکال دی، کون سی؟ معرفہ کو نکرہ بنا دیا۔ مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کے پہلے حصے کو کیا بنایا آپ نے؟ معرفہ۔ اشاری میں تو ہوتا ہی معرفہ ہے، توصیفی میں معرفہ بھی ہوتا ہے نکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، یاد ہے نا توصیفی؟ ٹھیک ہے، جیسے ولد صالح یا الولد الصالح، تو کیا کریں گے؟ دونوں کے پہلے جز کو معرفہ اور دوسرے کو جب نکرہ بنائیں گے تو یہ کمپاؤنڈ معرفہ پلس نکرہ کیا بن جائے گا؟ جملہ۔ جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مفرد کر کے پھر اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ دوسرے والے کے ساتھ اس کو معرفہ بناتے ہیں، ال لگاتے ہیں، تو یہ کون سی کنسٹرکشن بن جاتی؟ توصیفی۔ تو یہ وہی والی بات ہے، انہوں نے دوسرے انداز سے پڑھایا۔ اور پھر دوسرا اسٹیپ ہم نے لیا تھا اسم اشارہ کو استعمال کیا تھا۔ اسم اشارہ تو ہوتے ہی معرفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہم خبر کیا لائے تھے؟ نکرہ۔ اگر خبر ہم معرفہ لاتے تو وہ جملہ نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ مرکب اشاری ہوتا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی اور مرکب جاری سے جملہ اسمیہ کیسے بنانا ہے اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اوپر کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلاً مرکب توصیفی میں الصراط المستقیم، معرفہ پلس معرفہ ہے، اس سے جملہ بنے گا تو کیسے بنے گا؟ الصراط مستقیم۔ الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سیدھا راستہ، اور الصراط مستقیم کا راستہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ترجمے میں فرق آ گیا اور عربی میں بھی، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال ہے مرکب اشاری میں هذه الشجرة، معرفہ پلس معرفہ، اس سے جملہ بنا هذه شجرة،
معرفہ پلس نکرہ. اب ہذہ الشجرۃ کا مطلب کیا ہے؟ یہ درخت. اس کے برعکس ہذہ شجرۃ کا مطلب یہ درخت ہے. کلیئر ہوا؟ جی یہ میں نے آپ سے کہا کہ مرکب اضافی اور مرکب جاری کو ہم فی الحال ڈراپ کریں گے. نیچے مثالیں دیکھتے ہیں. مرکب توصیفی سے مرکب تام، موصوف کو معرفہ یعنی مبتدا اور صفت کو نکرہ یعنی خبر بنا کر جملہ بنائیں گے. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ ایک مرکب توصیفی لیتے ہیں تو اس کے دو جز ہیں. کون کون سے؟ موصوف اور صفت. آپ موصوف کو کیا بنا دیں؟ معرفہ بنا دیں اور اس کا کیا نام ہو جائے گا؟ مبتدا. دوسرے کو کیا بنا دیں؟ تھا کیا وہ؟ صفت. آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ خبر. اب وہ معرفہ تھا تو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ نکرہ. سمجھ آیا؟ یہ تو کمبینیشن کیا ہو گیا؟ معرفہ پلس نکرہ. سمجھ آیا؟ اللہ غفور، صحیح کنسٹرکشن ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے. بہت کا مطلب کیسے آیا؟ وزن سے. یہ وزن ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ غفور یعنی فعول کا وزن جو ہے اس میں زیادتی ہے، بہت زیادہ. العذاب شدید، عذاب شدید ہے. الاجر عظیم، اجر بہت. یہ بہت کہاں سے آیا؟ عظیم، یہ فعیل کے وزن. الماء طہور، پانی پاک ہے. القرآن نور، قرآن روشنی ہے. اگر میں اس کو مرکب توصیفی بنانا چاہوں تو کیسے بناؤں گی؟ القرآن النور. اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن روشنی نہیں، روشن قرآن. الصلاۃ قائمۃ، العبدان صالحانی. العبدانی معرفہ ہے، صالحانی نکرہ ہے. العبدانی تثنیہ ہے، صالحانی تثنیہ. مذکر مذکر ہیں، ٹھیک ہے. حالت رفع میں ہے. رفع میں دیکھیں کیسے پتہ چلا؟ آنی کی ساؤنڈ. ہر ایک کی حرکات نہیں دیکھتے. میں نے کہا تھا نا ہر ایک کی حرکتیں نہیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ ساؤنڈز بھی ہوتی ہیں جس سے پتہ لگاتے ہیں. الصحابۃ صادقون، بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سچے ہیں. المؤمنون فائزون، جتنے بھی ہم نے مومن بنائے تھے نا سارے سب کامیاب انشاءاللہ. المشرکات ظالمات، مشرک عورتیں ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. جی مرکب اشاری سے مرکب تام، مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. مرکب اشارہ تو معرفہ ہی ہوتا ہے، اس کو مبتدا بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور مشار الیہ کو معرفہ سے نکرہ بنا دیا جائے گا تاکہ یہ خبر بن جائے. مرکب اشاری کے دو کمپوننٹس، پہلا اسم اشارہ، دوسرا مشار. جب یہ جملے میں کنورٹ ہو جائے گا تو ان کے نام بھی چینج ہیں. کیا ہو جائے گا؟ مبتدا اور خبر. اس طرح مرکب اشاری میں ہے کا معنی پیدا کرنے سے جملہ بن جاتا ہے. مثلا ھذا رجل، اگر یہ کہنا ہو مجھے یہ آدمی، ھذا الرجل، ٹھیک ہے نا. ھذہ شجرۃ، اگر یہ مرکب اشاری ہوتا تو گڈ. ھذان ساحران، ہؤلاء مؤمنون. جی ہؤلاء اب کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ پہلے تو بتائیے ہؤلاء ہے کیا؟ قریب ہے یا بعید ہے؟ قریب ہے. اب یہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ کیسے پتا چلا؟ خبر کی وجہ سے. تلک قریۃ اولئک ظالمات، عورتیں کا ترجمہ کیسے آیا؟ آتن سے آیا. اور اولئک بھی کس کے لیے آ گیا؟ اور یہ کیا ہے اولئک؟ اسم اشارہ بعید. ہؤلاء قریب، اولئک بعید. ذالک، ذالک کیا ہے؟ اسم اشارہ قریب ہے بعید ہے؟ بعید ہے. واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے؟ رفع ہے نصب ہے یا جر ہے؟ رفع. ذالک برہانانی، وہ واضح دلیلیں، وہ دو واضح دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی آگے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہیں تک رکھتے ہیں.
فی الحال آپ کا ہوم ورک صرف وہی ہے جو مرکب اضافی سے آپ کو دیا ہے، اور آپ کو جو ورک شیٹ نمبر 9 دی تھی وہ آپ سالو کریں گے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.